دی لٹریسی سرکل میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم طاقتور خیالات کا جائزہ لیتے ہیں، انسانی رویوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں اور ان پوشیدہ نمونوں کو بے نقاب کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ ہاں، تو اگر کوئی انسان لوگوں کو ایک بہت گہری سطح پر سمجھنا چاہتا ہے، اپنی سوچ کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور عملی زندگی میں واقعی کوئی برتری حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل صحیح جگہ ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد دہانی کروانا ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دی لٹریسی سرکل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے گہرے اور طاقتور تجزیے کبھی مس نہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر یہ حقیقت آشکار ہو کہ زندگی کے زیادہ تر مسائل، مطلب آپ کے تنازعات، غلط فہمیاں اور یہاں تک کہ بڑی بڑی ناکامیاں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ انسان کے پاس معلومات نہیں ہے؟ اچھا، تو پھر کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ بلکہ دراصل اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسانی فطرت یعنی ہیومن نیچر کو مکمل طور پر نہیں سمجھتا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور کسی حد تک متنازع خیال ہے، مطلب انسانی فطرت کے قوانین۔ جی ہاں، آج ہم انہی دی لاز آف ہیومن نیچر پر ایک گہرا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس بحث میں کئی پہلوؤں کو چھیڑیں گے، جیسے کیا انسان فطرتاً خود غرض ہے یا پھر معاشرہ سے ایسا بناتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں یا ہم بس اپنی لاشعوری خواہشات کے غلام ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ اور سب سے اہم بات، اگر ہم ان قوانین کو سمجھ لیتے ہیں تو کیا واقعی لوگوں کے رویوں کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس ویڈیو کا مقصد صرف ان قوانین کو پڑھ کر سنانا نہیں ہے۔ ہم انہیں چیلنج کریں گے، ان پر بحث کریں گے اور دیکھیں گے کہ حقیقی زندگی میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ انسانی فطرت کو سمجھنا محض علم نہیں ہے بلکہ یہ ایک طاقت ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور کڑی حقیقت سے کرتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ انسان جتنا خود مختار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دراصل وہ اتنا ہے نہیں۔ بالکل، مطلب ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے مکمل ہوش و حواس میں کر رہے ہیں، ہم پوری منطق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں، لیکن حقیقت میں کوئی اور ہی پوشیدہ قوت ہمارے ذہن پر قابض ہوتی ہے۔ ہمارے اندر ایک چھپا ہوا اجنبی موجود ہے جسے ہم پہچانتے ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا روزمرہ کی زندگی سے کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام کی جگہ پر ہمارا واسطہ کسی زہریلے رویے والے شخص سے پڑتا ہے۔ کوئی حاسد ساتھی یا کوئی غاصب باس ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے اور ہم خاموشی سے اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ ہاں، یا پھر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنا کیریئر یا اپنے رشتے تباہ کر لیتا ہے، جسے ہم سیلف سبوٹاج کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کتنے سطحی بہانے بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ شخص تو فطرتاً برا تھا، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا دورہ پڑ گیا تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ جو دماغ کام نہ کرنے والی بات ہے، یہ بڑی دلچسپ ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم اتنے جدید دور میں رہ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ اندھے جذبات آتے کہاں سے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہمارے 50 لاکھ سال کے ارتقائی عمل میں چھپا ہے۔ 50 لاکھ سال؟ مطلب ہم پتھر کے دور کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ جب ہمارے آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے تو بقا کے لیے انہیں ایک دوسرے کے جذبات کو فوری طور پر محسوس کرنے کی ضرورت تھی۔ اس وقت کوئی زبان تو تھی نہیں۔ صحیح، تو وہ بغیر بولے ایک دوسرے کے موڈ کو سمجھ جاتے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر گروہ کے ایک شخص کے چہرے پر خوف آ گیا تو وہ خوف سیکنڈوں میں پورے گروہ میں پھیل جاتا تھا تاکہ سب فوراً بھاگ سکیں۔ اس کو ایموشنل کنٹیجن یا جذباتی سہرایت کہتے ہیں۔ ہاں، سمجھ گئی۔ اس وقت تو اس چیز نے انسان کو زندہ رکھا، لیکن آج کے دور میں تو یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے نا؟ بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ ہمارے دماغ آج بھی بالکل اسی طرح وائرڈ ہیں۔ ہم آج بھی دوسروں کے غصے، ان کے حسد اور ان کے موڈ سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبات دراصل وائرس کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، سوچیں کہ ہمارا شعور یا ہماری منطق محض ایک چھوٹے سے بحری جہاز کی طرح ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور سمندر کیا ہے اس میں؟ سمندر وہ قدیم ارتقائی جبلتیں اور جذباتی لہریں ہیں جو ہمارے اندر موجود ایک چھوٹے شیطان نے پیدا کی ہیں، اور ہمارا جہاز ان لہروں پر ہچکولے کھا رہا ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاز کا کپتان یہ خوش فہمی پالے بیٹھا ہے کہ وہ خود جہاز چلا رہا ہے، حالانکہ لہریں اسے چلا رہی ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک الجھن ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجیکلی اتنے جدید ہو چکے ہیں، اسمارٹ فونز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہیں، تو کیا ٹیکنالوجی نے ہمیں ان جذباتی لہروں سے کچھ تو آزاد کیا ہوگا؟ دراصل ٹیکنالوجی نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو ہی دیکھ لیں، یہ جگہیں ان ارتقائی اور قبائلی جبلتوں کے لیے ایک بہت بڑا ایکو چیمبر بن چکی ہیں۔ اچھا، یعنی وہ ان جذبات کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں؟ بالکل۔ قدیم دور میں خوف یا غصہ صرف ایک غار تک محدود رہتا تھا۔ آج دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے شخص کا غصہ یا نفرت چند سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں کے سمارٹ فونز میں منتقل ہو جاتی ہے۔ الگوریدمز ڈیزائن ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ ان وائرل جذبات کو بھڑکائیں۔ یعنی آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ انسانی فطرت کے غلام ہیں؟ جی ہاں، اور اس حقیقت کو نظر انداز کرنا بالکل آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ تو اگر یہ ارتقائی جذبات اتنے ہی طاقتور ہے تو ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب ہتھیار ڈالنے کے علاوہ بھی تو کوئی راستہ ہوگا نا؟ راستہ بالکل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اندر موجود دو متضاد پہلوؤں کو سمجھنا ہوگا۔ ہر انسان کے اندر بنیادی طور پر دو مختلف ذاتیں بے وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں سن رہی ہوں، کون سی دو ذاتیں؟ طرف اعلیٰ ذات ہے، یعنی ہائر سیلف۔ یہ ادنا ذات کیا کرتی ہے؟ یہ ہمارے دماغ کے اس قدیم حصے سے تعلق رکھتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ یہ فوری رد عمل دیتی ہے، ہجوم کا حصہ بننا پسند کرتی ہے اور بہت جذباتی ہوتی ہے۔ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو اسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ صحیح، اور اعلیٰ ذات اس کے بالکل برعکس ہوگی، یعنی وہ باشعور، سوچنے سمجھنے والی اور منفرد ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادنا ذات ہمیشہ ایکٹیو رہتی ہے، یہ ہمارا ڈیفالٹ موڈ ہے، جبکہ اعلیٰ ذات کو شعوری طور پر بیدار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس اعلیٰ ذات کو بیدار کیسے کیا جائے؟ اس کو بیدار کرنے کا سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار ہمدردی ہے، جسے انگریزی میں ایمپتھی کہتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا رکیے، ہمدردی، جب بھی ہمدردی کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں ایک نرم، کمزور اور ترس کھانے والے رویے کا تصور آتا ہے۔ ہاں، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ مطلب فرض کریں دفتر میں ایک انتہائی زہریلا غاصب باس ہے جو مسلسل نیچا دکھا رہا ہے، اس کے سامنے ہمدردی دکھانا ہمیں ایک اسٹریٹجک فائدہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو کمزوری لگتی ہے۔ دیکھیں، کتاب کی روح سے اور ان قوانین کے مطابق ہمدردی کا مطلب ترس کھانا یا معاف کر دینا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی تجزیاتی اور سرد مہر عمل ہے، اسے ٹیکٹیکل ایمپتھی کہا جاتا ہے۔ ٹیکٹیکل ایمپتھی؟ تو یہ عمل کام کیسے کرتا ہے؟ فرض کریں وہی زہریلا باس آپ پر چیخ رہا ہے، قدرتی طور پر آپ کی ادنا ذات غصے یا خوف میں آئے گی، لیکن اگر آپ اسٹریٹجک ہمدردی استعمال کریں تو آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کر تجزیہ کرتے ہیں۔ یعنی میں اس کے ظاہری غصے کو نہیں دیکھوں گی؟ بالکل نہیں، آپ دیکھیں گی کہ یہ شخص دراصل اپنے اندر کے کسی پرانے زخم، شدید عدم تحفظ یا کنٹرول کھو دینے کے خوف سے چیخ رہا ہے۔ اس کا غصہ طاقت نہیں ہے، اس کا ڈر ہے۔ اور جیسے مجھے اس بات کا ادراک ہوگا، اس شخص کا خوف اور رعب مجھ پر ختم ہو جائے گا؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ تب آپ اسے ایک طاقتور ظالم نہیں بلکہ ایک الجھے ہوئے، ڈرے ہوئے انسان کے طور پر دیکھیں گی۔ آپ کی خاموشی اور آپ کا سکون اسے پریشان کر دے گا۔ ہاں، کیونکہ اس کا مقصد تو مجھے جذباتی کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکا۔ اور اسی پریشانی اور گھبراہٹ میں وہ مزید غلطیاں کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ ہمدردی دراصل اس کے مائنڈ گیمز کے خلاف آپ کا سب سے مضبوط دفاع ہے۔ یہ تصور واقعی حیران کن ہے، ہمدردی کو ایک تجزیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا۔ لیکن اب تک تو ہم صرف ایک فرد کی بات کر رہے تھے۔ جی بالکل۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ ادنا ذات اور جذبات کسی ایک شخص کے بجائے پوری کی پوری قوم پر حاوی ہو جائیں تب کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں ایک شاندار واقعہ موجود ہے، 432 قبل مسیح کا ایتھنز اور اسپارٹا کا تنازع۔ ہاں، ایتھنز اور اسپارٹا، مطلب اس دور میں ایتھنز کوئی معمولی شہر تو تھا نہیں، یہ ایک عظیم سمندری طاقت اور جمہوریہ تھا۔ بالکل، بہت امیر اور طاقتور، اور اس کے مقابلے میں اسپارٹا ایک سخت گیر فوجی ریاست تھی
جب ان میں تناؤ بڑھا تو ایتھنز کے لوگوں کا خون کھول رہا تھا. ان کی اجتماعی ادنا ذات پوری طرح متحرک تھی. وہ فوراً جنگ کرنا چاہتے تھے. لیکن پھر ایتھنز کے عظیم رہنما پیریکلیز منظر عام پر آئے. وہ کوئی عام جذباتی مقرر نہیں تھے، ہے نا؟ جی نہیں، وہ انتہائی منطقی رہنما تھے. ان کی عقلیت پسندی کی سب سے بڑی مثال وہ شاندار عمارتیں ہیں جو انہوں نے بنوائیں، جیسے پارتھینون اور ایتھینا کا مجسمہ، جو کہ حکمت اور عقل کی علامت ہے. تو جب جنگ سر پر تھی تو پیریکلیز نے جذبات میں آ کر حملہ کرنے کے بجائے کیا حکمت عملی پیش کی؟ اس نے ایک انتہائی ٹھنڈے دماغی دفاعی حکمت عملی دی. اس نے کہا کہ دشمن کو خشکی پر ہم سے لڑنے کا موقع نہ دیں. ہم شہر کی اونچی دیواروں کے پیچھے رہیں گے اور سمندر کے راستے اپنی طاقت بڑھائیں گے. اس کو اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو یہ طویل مدتی سرمایہ کاری یعنی لانگ ٹرم انویسٹنگ کی طرح ہے. وہ کیسے؟ مطلب جہاں آپ وقتی نقصان برداشت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کھیتوں کو جلتا دیکھتے ہیں تاکہ طویل مدتی استحکام اور فتح حاصل کر سکیں. بہت زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی تھا. لیکن میرا ایک سوال ہے، جب آپ کی قوم کا خون کھول رہا ہو، انہیں اپنی انا پیاری ہو، تو ایک لیڈر انہیں اس طرح کے تلخ اور بظاہر بزدلانہ نظر آنے والے صبر پر آمادہ کیسے کرتا ہے؟ یہ اس کی قائدانہ صلاحیت تھی. پیریکلیز نے اپنی منطق اور اپنے وقار سے لوگوں کو قائل کر لیا. اس کی اعلیٰ ذات نے ہجوم کی ادنا ذات کو پرسکون کر دیا. لیکن پھر ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے نا؟ جی ہاں، اچانک طاعون کی شدید وبا آ گئی اور بدقسمتی سے پیریکلیز خود بھی اس کا شکار ہو کر مر گیا. اور پیریکلیز کی موت کے ساتھ ہی ایتھنز کی عقلیت پسندی دم توڑ گئی؟ بالکل. جیسے ہی وہ گیا، لوگوں کے جذبات دوبارہ ان پر حاوی ہو گئے. ان کا صبر اور منطق غصے اور نفرت میں بدل گیا، اور یہاں سے غیر معقولیت کا قانون یعنی لا آف ارریشنلٹی شروع ہوتا ہے. غیر معقولیت کا قانون یعنی جب عقلیت ختم ہو جاتی ہے تو انسان اپنے جذباتی فیصلوں کو ہی بہترین حکمت عملی قرار دینے لگتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور ایتھنز نے یہی کیا. پیریکلیز کے بعد آنے والوں نے غرور میں آ کر میلوس پر بلا وجہ حملہ کیا اور ظلم کی انتہا کر دی. اور پھر 415 قبل مسیح میں سیراکیوس کی تباہی؟ ہاں، وہ تاریخ کا سب سے بھیانک فیصلہ تھا. انہوں نے لالچ میں آ کر سسلی کے ایک طاقتور علاقے سیراکیوس پر حملے کا منصوبہ بنایا. لیکن میں نے پڑھا ہے کہ نیشیاس نامی ایک کمانڈر نے انہیں خبردار کرنے کی کوشش کی تھی. اس نے تو لاجک استعمال کی تھی، ہے نا؟ بالکل کی تھی. نیشیاس جانتا تھا کہ یہ خودکش مشن ہے. اس نے ڈرانے کے لیے اسمبلی میں کہا کہ اگر حملہ کرنا ہی ہے تو ہمیں فوج اور بحری بیڑے کی تعداد کم سے کم دگنی کرنی پڑے گی. وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا خرچہ سن کر لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. ہاں، یہ کتنا عجیب ہے. اس نے منطق استعمال کی کہ جنگ سے روکے، لیکن اسی منطق نے لوگوں کے جذبات کو اور بھڑکا دیا. جی ہاں، ہجوم کے جذبات اتنے بے قابو تھے کہ انہوں نے سوچا، اچھا دگنی فوج چاہیے تو ہم دگنی بھیج دیتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایتھنز کا وہ عظیم الشان بحری بیڑا سیراکیوز میں مکمل تباہ ہو گیا. ایک شخص بھی واپس نہیں آیا. اور 405 قبل مسیح میں ایتھنز نے ہمیشہ کے لیے اسپارٹا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے. مطلب جب منطق اور دلائل الٹا نقصان پہنچانے لگیں اور لوگ حقائق کو اپنے ہی خلاف استعمال کرنے لگیں تو انسان کیا کریں؟ دیکھیں، غیر معقولیت کا قانون ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان فطرتاً عقلی نہیں ہے. ہم پیدائشی طور پر منطقی نہیں ہیں. عقلیت ایک صلاحیت ہے جو مشق سے حاصل کرنی پڑتی ہے. یعنی نیچیانس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے جذباتی ہجوم کے سامنے سیدھی منطق رکھ دی؟ بالکل. اگر آپ لوگوں کی انا یا ان کی ضد کے سامنے سیدھے حقائق رکھیں گے تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے مزید دفاعی ہو جائیں گے. ان کا کنفرمیشن بایس متحرک ہو جائے گا. صحیح، وہ منطق کو اپنی ذات پر حملہ سمجھیں گے. تو آج کی اس پوری گفتگو سے ایتھنز کی تباہی اور پیریکلیز کی حکمت عملی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جی، اور اس کو براہ راست اپنی عملی زندگی سے جوڑنا بہت ضروری ہے. تو سننے والوں کے لیے اب اصل سوال یہ ہے کہ اب جب کہ لوگ ان قوانین کو، اس ادنا اور اعلیٰ ذات کے کھیل کو سمجھ چکے ہیں، تو کیا وہ ان کا دانش مندی سے استعمال کریں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ یا ڈیپ ڈائیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
شیئر کریں اور دی لٹریسی سرکل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسا طاقتور مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ اور اختتام سے پہلے میں ایک حتمی اور فکر انگیز نقطہ چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ جی بالکل، فرمائیے۔ اگلی بار جب آپ کو اپنی کسی رائے یا اپنے کسی فیصلے پر بے پناہ اندھا اعتماد محسوس ہو تو بس ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے۔ کیا سوچنا چاہیے؟ یہ سوچئے کہ کیا یہ واقعی آپ کا شعور بول رہا ہے یا آپ کے لاشعور میں چھپی ہوئی کوئی پرانی خواہش یا آپ کا غرور آپ کو بہترین منطق کا روپ دھار کر بیوقوف بنا رہا ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنے ہی فیصلوں کا گہرا جائزہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سوال پر آپ سب غور ضرور کریں گے۔ بالکل، یہی وہ خود احتسابی ہے جو ہمیں ہماری اعلیٰ ذات سے جوڑتی ہے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک باخبر رہیں، متجسس رہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔